صاحب بھی بتائیے، جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی بڑی ڈگنیٹی، اتنی بڑی پریسٹیج اور اتنا بڑا مقام اور مرتبہ عورتوں کو دے دیا، ذرا اس بارے میں بتائیے کہ اور تھوڑا سا اس بات کو کھولیں نا صاحب، تاکہ آج جو سو کالڈ لبرلز ہیں، سیکولرز ہیں، شمع بردار ہیں، کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ جو نعرے لگ رہے ہیں پاکستان کی فضاؤں میں صاحب کہ لے کے رہیں گے آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی عورتوں کی زبانیں اتنی کھل جائیں. یہ عورت تو وہ ہے کہ جس کو سرکار نے مقام اور مرتبہ دیا. ذرا بتائیے کیا مرتبہ دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو القادر هو الحق هو المعین. بہت شکریہ جنید بھائی. اسلام کی آمد سے عورتوں کو وہ عزت ملی کہ جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. یہ ہمارے دین کا حسن ہے کہ جس میں اعتدال ہے. زمانہ قدیم کے جہلا عورتوں کے معاملے میں تفرید کا شکار تھے، اور زمانہ جدید کے جہلا عورتوں کے معاملے میں افراط کا شکار ہے. دین جو ہے وہ افراط اور تفرید کے درمیان ہے. نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا خیر الامور اوسطها، اور اسی طرح عربوں میں کہا جاتا ہے الحلیۃ الرجال، یعنی درمیان میں ہونا یہ مردوں کا زیور ہے. اب یہاں پر یہ بات ملحوظ نگاہ رہے کہ کئی ایسے حقوق ہیں کہ جو اسلام نے عورتوں کو عطا فرمائے اور ان میں مردوں اور عورتوں میں کوئی تخصیص نہیں ہے. مثال کے طور پر سب سے پہلا حق ہے تخلیق کا. تو اللہ نے عورتوں کو تخلیق کے اعتبار سے مردوں کے برابر رکھا. قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا. تو تخلیق وہ معاملہ ہے جس میں مرد اور عورت برابر ہیں. پھر اس کے بعد اسلام نے انہیں یہ خوبی عطا فرمائی کہ ان پر سے دائمی معصیت اور ذلت کا توق ہٹا دیا. عیسائی روایات کے اندر ہے کہ جب حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا گیا تو اس کی نسبت انہوں نے کی اپنی روایات میں حضرت حوا کی طرف، کہ شیطان نے حضرت حوا کو بہکایا اور حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا اور جنت سے نکال دیا گیا. قرآن میں اس نظریے کو غلط کرتے ہوئے یوں بیان کیا گیا کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، ان دونوں کو شیطان نے بہکایا. تو اب وہ جو عورت کی طرف نسبت ہو رہی تھی اس توق کو بھی اتار دیا گیا. پھر اس کے بعد اگر ہم مزید آگے چل کے جائیں تو کئی ایسے حقوق ہیں کہ جو عورت کو من حیث الماں، من حیث البیٹی، من حیث الاخت، یعنی بہن ہونے کے ناطے اور بیوی ہونے کے ناطے عطا کیا. مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عورتوں کی تعریف فرمائی. حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا. اب یہ جو 4 عورتوں کا نبی کریم نے ذکر کیا کہ یہ کائنات کی بہترین عورتیں ہیں، یہ در حقیقت 4 کرداروں کی طرف اشارہ ہے. وہ 4 کرداروں کی طرف اشارہ یوں ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا جو اشارہ ہے وہ بہترین ماں کی طرف ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو اشارہ ہے وہ بہترین زوجہ کی طرف ہے. حضرت سیدہ کائنات کی طرف جو اشارہ ہے وہ بہترین بیٹی کی طرف ہے. اور حضرت آسیہ کی طرف جو اشارہ ہے وہ بہترین عورت کے طور پر ہے. تو ہمیں ہمارے دین نے یہ سکھایا ہے کہ اگر آپ کو کسی کو آئیڈیل بنانا ہے تو ان خواتین کو بنایا جائے کہ جن کی عظمت و شان کو نبی کریم نے بیان کیا. پھر اگر ہم تعلیم کی بات کریں تو جس طرح عورت کی تعلیم کو سید کائنات نے بیان کیا، کسی اور نے نہیں بیان کیا. نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کی باندی ہو اور اسے بہترین تعلیم دے، پھر اسے بہترین ادب سکھائے اور آزاد کر کے اس سے شادی کر لے، فلہو اجران، اس کے لیے 2 اجر ہیں. اب یہ آزاد خواتین آج بات کر رہی ہوتی ہیں. ہمارا دین تو وہ ہے کہ جس میں باندیوں کی تعلیم کی بات کی گئی ہے اور باندیوں کو آزاد کرنے کی بات کی گئی ہے. پھر اس کے بعد اگر ہم حقوق کی بات کریں، باندیوں کو اگر وہ اس وقت جو ہے وہ مقام نہ ملتا تو آپ سوچیے معاشرہ جو ہے کتنا تباہی کا شکار ہوتا. بالکل جیسا کہ مفتی صاحب نے ابتداءً ذکر کیا کہ زندہ درگور کیا جا رہا تھا، اسلام نے اس کو روک دیا. حقوق نہیں دیے جا رہے تھے، اس سے منع کر دیا. امہات سے نکاح کیے جا رہے تھے تو ان حرمتوں کو بیان کیا گیا. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، یہ بھی رشتوں کے ایک تقدس کو قائم کیا. پھر عورتوں کو وراثت کا حق دیا گیا. پھر عورتوں کو کمائی کا حق دیا گیا، یعنی وراثت بھی دے رہے ہیں. اور اگر عورت خود کماتی ہے تو قرآن میں بیان فرمایا کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا، کہ مرد جو کمائیں اس کے وہ مالک ہیں اور عورتیں جو کمائیں اس کی وہ مالکہ ہیں. یعنی یہاں پہ بات یہ بتائیے، یہاں پہ دیکھیں یہ وضاحت طلب بات ہے. میں اگلے سیگمنٹ میں آ کر پھر وہ ہم ان مثالوں پہ بات کریں گے جہاں امہات المومنین کی بات آ رہی ہے یا اہل بیت کے گھرانے سے جو خواتین ہیں. لیکن یہاں ایک مثال جو بڑی اہم ہے کہ جو عورتیں آج ہی نعرہ لگاتی ہیں ہم لے کے رہیں گے آزادی، لے کے رہیں گے آزادی، تو آزادی تو دے دی دین اسلام نے. کرو اپنا کاروبار، کرو اپنی جاب کرو. اور سب سے بڑی مثال ملکۃ التجار
حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اور اللہ علیہ. آزادی جو ہے جنید بھائی وہ اعتدال میں ہے. یہ جو افراد کی طرف آپ جا رہے ہیں یہ آزادی نہیں بلکہ یہ در حقیقت بربادی ہے. آزادی تو اس قدر ہے. آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں. حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ بڑے نیک صحابی تھے. اکثر روزہ رکھا کرتے تھے, رات میں قیام کیا کرتے تھے. آپ کی زوجہ حضرت خولہ بنت حکیم جو ہے وہ حضرت عائشہ کے پاس آئیں. حضرت عائشہ نے دیکھا کہ جو یہ خواتین کا بناؤ سنگھار ہوتا ہے وہ بالکل نہیں ہے. تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ تم اس کیفیت میں کیوں ہو؟ تو عرض کی کہ میرے جو ہسبینڈ ہیں, شوہر ہیں, وہ دن میں روزہ رکھتے ہیں, رات میں نمازیں پڑھتے ہیں, تو میں بناؤ سنگار کس کے لیے کروں؟ رات کو حضرت عائشہ نے اس بات کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. اب جو آزادی کی بات کرتے ہیں وہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تربیت کی. تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا اور فرمایا کہ ہمارے دین میں ان الرہبانیت لم تکتب علینا, رہبانیت ہمارے لیے نہیں لکھی گئی ہے. افما لک فی اسوۃ, کیا میری زندگی تمہارے لیے نمونہ نہیں؟ اللہ اکبر. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو حق زوجیت ہے, حق کفالت ہے, حق نان نفقہ ہے, یہ تمام وہ حقوق ہیں جو اسلام نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عطا کی. یعنی جتنا کمپریہنسو, جتنا مدلل, جتنا مرتب اور جتنے کثیر حقوق اسلام نے عورتوں کو عطا فرمائے ہیں تاریخ انسانیت کے اندر کسی مذہب میں نہیں ملتے. ہو ہی نہیں سکتا. اچھا دیکھیں یہ جو مثال آپ نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی, آپ یہ دیکھیے کہ ان کی زوجہ کا معاملہ بہت ہی مائکرو لیول پہ جا کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈریس کیا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس کا جو اثر ہے وہ میکرو لیول تک ہے, رہتی دنیا تک, کہ اب جب بھی مرد جو ہے وہ اس طرح کی کوئی کوتاہی کرے تو اس کے سامنے جو ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی کی زوجہ جو ہے جنید بھائی وہ حج پہ جا رہی تھی. صحابی حاضر ہوئے, یا رسول اللہ میں نے تو جہاد کے لیے نام لکھوایا ہوا. نبی کریم نے جہاد سے منع کر دیا. اللہ اپنی زوجہ کے ساتھ حج کرنے کے لیے. اللہ